السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، اور درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم مقبول دعاؤں میں سے ایک دعا سیکھیں گے۔ مقبول دعا کیا ہے؟ کون سی ہوتی ہیں مقبول دعائیں؟ جن کے ذریعے دعا کرنے سے دعا سنی جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے، ان دعاؤں کو مقبول دعائیں کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جس میں سورۃ الاخلاص کی چاروں آیات پڑھی جاتی ہیں۔ سنن الترمذی کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 3475 ہے۔ عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا میں پکارتے ہوئے یہ الفاظ سنے: اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، اس کا برابر کوئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کے ان ناموں کے ساتھ دعا کی ہے، اللہ کو ان ناموں سے پکارا ہے جس کے ساتھ جب دعا کی جائے تو قبول کی جاتی ہے، اور اگر سوال کیا جائے، مانگا جائے تو عطا کیا جاتا ہے۔ ان ناموں کی کیا خاص بات ہے؟ یہ ان ناموں میں سے ہیں جو اللہ کے ناموں میں سے اسم اعظم شمار کیے جاتے ہیں، جیسے الحی اور القیوم، آیت الکرسی میں ہم نے دیکھا تھا، اور اس سورہ میں الاحد، الصمد، یہ سب اسم اعظم ہیں۔ اسم اعظم کون سے نام ہیں؟ وہ نام جن کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، بشرط یہ کہ پورے یقین اور خلوص سے دعا کی جائے۔ لیکن یہ جو آخری جملہ میں نے کہا کہ دعا قبول کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، مانگا ہوا عطا کیا جاتا ہے، اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ اپنی من مرضی سے یوں ہی نہیں کہہ دیا۔ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی یا الہام کے ذریعے بتایا جاتا۔ تو دراصل قرآن اور حدیث، قرآن کے آیات ہوں یا پھر احادیث میں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو یہ اللہ کی بات ہے جو نبی کی زبانی لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود نازل کرتا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اور اللہ اور رسول کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ صحیح احادیث میں تو وہ ہرگز جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک؟ تو یہ پہلی بات تھی۔ دوسری اہم بات کو کچھ مثالوں سے سمجھ لیں۔ مان لیجئے کہ میں پورے یقین اور خلوص کے ساتھ اسم اعظم لے کر اس مقبول دعا کو پڑھ کر دعا مانگتی ہوں کہ میرے گھر کے گیٹ کے باہر میرے لیے ایک شاندار SUV یا کوئی بھی بڑی اور قیمتی گاڑی اتار دے، بھیج دے میرے لیے، جو میری ہو جائے بالفرض۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میری اس دعا کو قبول ہونے کا کتنا چانس ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، وہ کچھ بھی عطا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ پر میرا یقین بہت ہونے کے باوجود میری اس دعا کا قبول ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ تو کیا اللہ کا وعدہ سچا نہیں ہے پھر؟ نعوذ باللہ، ایسا سوچنا بھی جہالت ہے، کفر کی علامت ہوگی۔ دیکھیں، اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، کبھی مانگی ہوئی چیز عطا کرتا ہے اور کبھی اس کا نعم البدل عطا کر دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اپنی جھولی پھیلا کر کچھ مانگتے ہیں، تو اللہ کو حیا آتی ہے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے، لیکن اللہ کے فیصلے اس کی وسیع رحمت اور حکمت کے تحت ہوتے ہیں،
تو اللہ اس دعا کے بدلے ہم پر سے کوئی آنے والی بلا یا مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، یا ہماری دعا کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، سیو کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس دن فرمائے گا میں نے تمہاری وہ دعا قبول نہیں کی تھی دنیا میں، اس کے بدلے مجھ سے جو چاہے مانگو عطا کیے جاؤ گے۔ اور اس دن بندہ اس قدر خوش ہو جائے گا کہ اللہ نے دنیا میں اس کی نہیں سنی تھی، اور تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو آج مجھ پر بے پناہ خزانے لٹا دیتا اللہ۔ تو دعا ہر حال میں نفع مند ہے، کسی قیمت پر بھی نقصان نہیں ہے۔ تو دعاؤں کو مانگا کریں اور کرتے رہیں، کیا پتہ کل قیامت کے دن یہ اپنی نجات کا سبب بن جائے۔ والدین کے مقام پر ہم اپنے بچوں کی ہر ڈیمانڈ کو، ہر ضد کو پورا نہیں کرتے، ایسا ہی ہے نا؟ اور کبھی ہم سختی بھی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ ان کو صحیح ٹریک پر لانے کے لیے۔ مثلاً 2.5-3 سال کے بچے کو جو چند ماہ پہلے اپنی گود میں سوتا تھا، اتنے چھوٹے سے بچے کو پری اسکول میں ڈال دیتے ہیں، بڑے شوق سے ایڈمیشن کراتے ہیں، یونیفارم، کتابیں، لنچ باکس، واٹر باٹل، سب کا بندوبست کر کے بچے کو اسکول میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بچہ چاہے کتنا بھی روئے، لپٹ جائے اور رو رو کر ہچکیوں پر آ جائے، پھر بھی بچے کو کلاس میں بٹھا کر ہی آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ والدین جانتے ہیں کہ اسی میں بچے کی بھلائی ہے، اور والدین سب سے بڑے خیرخواہ ہیں اپنے بچوں کے، اسی لیے ان کی اچھائی کے لیے تھوڑی سی سختی بھی کرنی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹتے۔ محض والدین کے مقام پر اپنا یہ حال ہے تو سوچیں اللہ جو سب کا رب ہے، پالنے والا ہے، رحمان اور رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت اور شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، کیا وہ ہمارا خیرخواہ نہیں ہوگا، ہماری بھلائی نہیں چاہے گا؟ اللہ لطیف الخبیر ہے، علیم الحکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کب کتنا اور کیا دینا چاہیے، کیا دینا مناسب ہوگا اور کس سے کب کیا روکنا بہتر ہے۔ تو اگر کچھ ملنے سے رہ جائے، کچھ کھو جائے، کچھ واپس لے لیا جائے، جب اپنی دعا قبول نہ ہونے کا اندیشہ ہو تو جان لیجئے کہ اسی میں ہماری بہتری ہے، خیر و بھلائی ہے، اور مان لیجئے کہ ہم نے شاید اللہ سے ایسی چیز کا مطالبہ کیا ہے جو پوری نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی ناسمجھی میں کوئی بے جا ڈیمانڈ کر دیا ہے اپنے رب سے جو پوری ہونی نہیں ہے، اس لمحے میں، اس وقت میں ناممکن ہو، لیکن کچھ عرصے کے بعد قیامت کے دن اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، اللہ ہمیں خوش کر دے گا اپنی دعاؤں کی وجہ سے۔ دعا کو دوبارہ سن لیجئے۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کیونکہ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجت کو رکھ سکتے ہیں، اپنی دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے لیے اس میں کوئی خیر ہوگی تو پھر وہ سنی جائے گی، قبول ہو جائے گی دعا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔